نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ میں سے کتنے لوگوں نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ دو نام پڑھے ہیں یا سنے ہیں، الظاہر الباطن؟ آپ سب نے. الظاہر کا کیا مطلب ہے؟ الظاہر کا لفظ آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر سامنے اور موجود ہونا نہیں، جو ہمارے ظاہری معاملات کو دیکھتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے؟ کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اللہ ہمارا الہ ہے نا، تو جانیں گے تبھی اس کی عبادت کر پائیں گے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا؟ واقعی اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیا پتا ہمیں کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے پیدا کیا ہو. یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن مجید سے. اور کیا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے؟ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ زندگی بسر کریں، اور جو ہماری عقل میں سمجھ آتی ہے کوئی بات، وہی ہمارا دین و مذہب کیوں نہ ہو. اگر ہمیں ہمارے عقل کے مطابق چھوڑ دی جائے نا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کو ہی مار دیں گے. ہمارے جیسے کہ ہمیں نا تو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ایک انسان ہونے کا اوکے، اچھا. اور اس طرح سے ہم لوگ اور چیزوں کے جو موجود ہوتا ہے چیزیں بناتا ہے، کسی بھی چیز کا بنانے والا اس چیز کا استعمال سکھاتا ہے اور اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ چیز کیوں پیدا کی گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اسی نے ہمیں بتایا، اور اس کا حق تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا اس نے. تو اس نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا، کیونکہ وہ ہر ایک سے زبانی بات نہیں کرتا. اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگ رہا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ کھانا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کچھ فائدہ نہیں اٹھانا. اس نے اس لیے نہیں بنایا. انسان تو جو چیزیں بناتا ہے وہ کس لیے بناتا ہے؟ تاکہ ان سے وہ فائدہ اٹھائے. مثلا آپ ایک کرسی بناتے ہیں، ایک میز بناتے ہیں، یا کوئی مشین بناتے ہیں، گرائنڈر بناتے ہیں، واشنگ مشین بناتے ہیں، کوئی بھی چیز تو کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچائے. اس نے ہمیں بنایا عبادت کے لیے، اس کے مطابق ہمیں جسم دیا، تبھی ہم جھک سکتے ہیں، سجدے میں جا سکتے ہیں وغیرہ، اور یہ ہماری ضرورت بھی بنائی. اس کے علاوہ بھی اس نے ہمیں آنکھ، کان، دل، دماغ دیے، اور دنیا میں جو کچھ بنائی نعمتیں ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرنا ہم سب پر لازم ہے. ٹھیک ہے؟ اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں ہم اس کو پہچانتے ہوں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں. ورنہ ایک پتھر کے آگے سر جھکانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا برابر ہے. کیونکہ پتھر کے آگے سر جھکانے والے بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ اس کے آگے کیوں سر جھکا رہے ہیں. ان کے بھی بس کچھ خیالات ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، کچھ نام ہیں جو انہوں نے رکھ لیے ہیں، سوچتے سمجھتے کچھ بھی نہیں. ان کے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہیں. اس سے آگے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اس کی عبادت کیا ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچانتے نہ ہوں. اور اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ کیا کریں ہم؟ اس کی معرفت حاصل کریں. وہ کیسے؟ اس کے ناموں کے بارے میں، جو نام صرف نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ہر نام کے اندر اس کی صفت، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو ان ناموں کے ذریعے، ان صفات کے ذریعے ہم اس کو پہچانیں اور پھر اس کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کریں اور عبادت کا جو فریضہ ہے ہم پر، اس کو پوری طرح ادا کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان ناموں کو جاننا بے حد ضروری ہے. تو چلیے ہم اب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اس کو، اس کے نام الظاہر کے ذریعے. الظاہر ومن اسمائه الحسنى عز وجل الظاہر. قال اللہ تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الظاہر، الظاہر، اللہ جو عزت و جلال والا ہے، عز و جل، بزرگی والا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اول بلا ابتدا، آخر بلا انتہا، جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. والظاہر، اور ظاہر بھی، والباطن، اور باطن بھی. وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی، وہ العلی بھی ہے اور القریب بھی ہے. ہمارے انتہائی قریب ہے لیکن وہ انتہائی بلند ہے، بلند ترین مقام پر ہے. تو اس طرح کی صفات بیک وقت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. مثلا آپ ایک وقت میں ظاہر ہو سکتی ہیں یا باطن ہو سکتی، سامنے ہو سکتی ہیں یا چھپی بھی ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح کسی بھی چیز میں آپ اول ہو سکتی یا آخر ہو سکتی، اول و آخر نہیں ہو سکتی. عام انسانی مفہوم میں جو لیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ دو نام استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے بہت آگے اور بہت دور رس اس کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر کے کیا معنی ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، اور وہ ظاہر بھی ہے، والباطن، اور باطن بھی، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، خوب خوب جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی هو الظاہر علی کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر ظاہر ہے. کیا مطلب ہے؟ یہاں ظاہر کا عقیدہ واسطیہ میں کیا پڑھا تھا؟ غالب. شاباش، غالب یعنی ہر چیز سے اوپر. تو ظاہر کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کا معنی یہ نہیں کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے. ظاہر کا اصل معنی کیا ہے؟ غالب. غالب هو الظاہر علی کل شیء، جو ہر چیز پر غالب ہے. العالی، بلند ہے، فوق کل شیء، ہر چیز پر. الظاہر القادر، ایسا ظاہر جو قدرت رکھتا ہے. الذی ظہر فوق کل شیء، جو ہر چیز پر قادر ہے. تو ظاہر بمعنی غالب، ظاہر بمعنی قادر ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. ظاہر کا مطلب وہ نہیں جیسے ہم سورج چاند کے لیے استعمال کریں کہ سورج ظاہر ہو گیا اور آج بادل ہیں کراچی میں تو اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ چھپا ہوا باطن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء، جب اس کے بارے میں جانتے اور پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو اسے انسانوں جیسی یا آبجیکٹس یا کریشن کے ساتھ مثال نہیں دیتے. بلا تعطیل، بلا تمثیل، بلا تکییف. یس،
تو ظاہر کا لفظ آتے ہی کیا دل میں آنا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ بلند ہے، ہر چیز پر غالب ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الظَّاهِرُ الَّذِي ظَهَرَ بِالدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَأَفْعَالِهِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فِي الظَّاهِرِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، الظاہر ایسا ظاہر ہے، الذی ظہر بالدلائل، جو ظاہر ہے کس کے ذریعے؟ دلائل کے ذریعے. یعنی ہر طرف سے جو کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. اس معنی میں ظاہر ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے. الدالۃ علیہ، جو اس پر دلیل ہے. وَأَفْعَالِهِ، اور اپنے افعال، اپنے کاموں کی وجہ سے. اللہ کے کام کون کون سے ہیں؟ مثلا کوئی فعلی صفت بتائے اللہ تعالیٰ؟ اس نے سورج چاند بنائے، یہ بنانا کیا ہے؟ اس کا فعل. اور زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس کا فعل ہے. رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور شفا دیتا ہے، یہ سب اس کے افعال ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی تو ہاں کریں، نہیں آ رہی تو نہ کریں. اصل میں یہ ظاہر کے جو اردو کے ایک ہی معنی نا، اس سے کہیں زیادہ وسعت ہے اس معنی کے اندر، تو اس لیے اس کو دل میں بٹھانا آسان نہیں، مشکل ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ ہمارا مائنڈ رجسٹر ہی نہیں کرتا کہ اچھا ظاہر کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. ہم پلٹ پلٹ کے کس پہ جاتے ہیں؟ وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ نظر خود نہیں آ رہا اپنے وجود کے ساتھ، بلکہ اپنی صفات سے ظاہر ہے، وہ دلائل سے واضح ہے. یعنی دلائل کے ذریعے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے. یعنی سورج، چاند، ستارے، ان کا پیدا کرنا اس بات کی نشانی ہے، علامت ہے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے. وَأَفْعَالِهِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْعِلْمِ بِهِ، اور اس کے افعال جو ہمیں لے جاتے ہیں یا ہماری توجیہ کرتے ہیں اس کے بارے میں علم پر. وَمَعْرِفَتُهُ فِي الظَّاهِرِ، اور اس کی معرفت ظاہر میں، یعنی اس کی پہچان کرواتے ہیں اس کے افعال. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الظَّاهِرُ الْقَوِيُّ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر جو قوت رکھتا ہے. الذی ظہر وغلب وقہر، تو ظاہر کے ایک معنی کیا ہے؟ قوی، قوت والا، غالب. غالب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو وکٹر ہو. وکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جو فتح یاب ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب اس کے آگے بے بس ہے، وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، وہ اصل میں غالب ہے. ٹھیک ہے. الذی ظہر وغلب وقہر، وہ جو ظاہر ہے، وہ جو قوی ہے، وہ جو غالب ہے، وہ جو تسلط رکھتا ہے. قہر ہوتا ہے تسلط. جمیع المخلوقات، کس پر؟ جمیع المخلوقات، ساری مخلوقات پر. فی العالم العلوی و فی العالم السفلی، عالم بالا میں بھی اور عالم سفلی میں بھی، یعنی دنیا میں بھی، آسمان و زمین پر، یہ مطلب ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الظَّاهِرُ الْقَادِرُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر قادر ہے، یعنی اب قادر کے معنوں میں. الذی ظہر فوق کل شیء، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. فلا یعلوہ سبحانہ شیء من مخلوقاتہ ابدا، تو نہیں بلند ہو سکتی اس پر یا غالب آ سکتی اس پر، سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی پر، شیء کوئی بھی چیز، من مخلوقاتہ اس کی مخلوقات میں سے، ابداً کبھی بھی. مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق کون سی؟ نو، اللہ اکبر. دوبارہ پڑھانا چاہیے عقیدہ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر، اور زمین و آسمان، ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ ایک چھوٹے سے چھلے کی طرح. اور کرسی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا فٹ سٹول. اور اللہ کی کرسی عرش کے مقابلے میں کیسی؟ جیسے ایک چھلا، اسی طرح چھوٹا. تو مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق
کیا ہے؟ عرش ہے، اور وہ عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش بنایا، قلم بنایا، انسان کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود عرش کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آسمان اور زمین نہیں تھے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی جو کچھ بھی وہ چیز تھی وہ ایک طرح سے لیکوڈ تھی یا پانی کی طرح تھی. پانی اس ٹرو سینس میں جیسے یہ پانی ہے یا کوئی اور مایا لیکوڈ. اچھا، اتنی بڑی چیز، اتنی ہیوج، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کوئی چیز بھی اس کے اوپر نہیں. جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر. اور کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں. اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہمیں پکارتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آنکھ کھلے بھی تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر نہیں کرتے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. اور جو بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب کے دور کرنے کے لیے وہ بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں. اور اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. ہم سب کے لیے ضروری ہے نا بخشش بھی. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی آسمان اس پر سایہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی چیز اس کے اوپر نہیں آ سکتی. ظاہر کے معنوں میں آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہونی چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے اندر نہیں گھستا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ انا الحق، کہ میں ہی حق ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اندر داخل نہیں ہوتا. کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر کنٹرول نہیں رکھتی. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں کس لیے ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ جاننا کیا ضروری ہے؟ ہم سیدھے سادے مسلمان اچھے. ہاں، اچھی بات ہے. جب ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی ہمارے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہے، کچھ سازش کر رہا ہے، یا کوئی ہمارا دشمن ہے، تو ہمارے اندر ایک خوف سا آنے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب تک مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جو ہی ہمیں یہ خیال آئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں یہ خیال آیا تھا؟ غار حرا میں، غار ثور میں، جب حضرت ابوبکر گھبرا گئے تھے کہ دشمن سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ اگر سامنے دیکھے تو ہم پکڑے جائیں گے، بالکل دشمن قریب پہنچے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنے ریلیکسڈ انداز میں فرمایا کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف ختم ہو جاتا ہے نا، کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، جسے کوئی کنٹرول کر نہیں سکتا، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، جس پر کوئی تسلط نہیں کر سکتا. وہی سب کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب پہ حاوی ہے. تو ڈر نکل جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ جی ہاں، اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر چیز کے اندر ہے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مخلوق کے اندر گھس جائے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کہ اللہ میرے دل میں ہے، تو اللہ کی یاد تو ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ خود نہیں ہے وہاں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، فوق العرش. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جس چیز کو وہ بنائے پھر وہ اسی کے اندر داخل ہو جائے. It doesn't make sense. ٹھیک ہے.
لیکن اس طرح کے نظریات ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. استاذہ یہ تو ہمارے سلیبس میں بھی میٹرک کی جو انگلش کی بک ہے اس کی فرسٹ پوئم ہے, اس میں وہ جو پوئٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں وہ ہے کہ آئی ڈویل امنگ دا پیپل, گو ڈاؤن امنگ دا پیپل. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملہ پوئٹ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا. اوکے, اب پوئٹ اگر یہ کہتا ہے تو پوئٹ کو دلیل لانی پڑے گی کہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, یا صرف پوئٹ کا امیجنیشن ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے امیجنیشن ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک کا امیجنیشن فرق ہے نا. تو جو بھی ہمارے امیجنیشن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جب ہم اللہ کا نام لیتے تو کوئی چیز آنی نہیں چاہیے ذہن میں, لیکن کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے, ہوتا نا ایسے. تو اس کو نگیٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں, وہ تو اس سے زیادہ اچھا ہے. اور لا تدرکہ الابصار, ہم میں سے کس نے دیکھا؟ کسی پروفٹ نے نہیں دیکھا, کسی انسان نے نہیں دیکھا. تو جب دیکھا ہی نہیں تو ہاؤ کین یو ڈسکرائب ہم اینڈ ہاؤ کین یو امیجن. تو امیجنیشن تو وہاں فیل ہو جاتا ہے, ہار جاتا ہے, پیچھے چھوٹ جاتا ہے, رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. فلا یعلوہ سبحانہ شیء, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی, اوپر نہیں آتی. من مخلوقات ہی, اس کی مخلوقات میں سے, ابداً, کبھی بھی, کبھی بھی. فمع نزولہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ, تو اس کے نزول کے ساتھ آسمان دنیا پر ہر رات, حین یبقى ثلث اللیل, جب رات کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے, الآخر, آخری 1/3 جب باقی رہ جاتا ہے رات کا, لا یزال فوق العرش, تو وہ عرش پر ہی ہوتا ہے. لا یکون عز وجل تحت المخلوقات ابدا, اللہ تعالیٰ مخلوقات کے انڈر کبھی بھی نہیں آئے, وہ ان پر غالب ہیں, ان کے اوپر ہیں. ولا تکون المخلوقات والسماوات محیطۃ بہ ابدا, ولا تکون, اور نہیں ہوتی, المخلوقات, مخلوقات اس کی کریشن, والسماوات, اور آسمان, محیطۃ بہ, اس کو گھیرنے والے, ابداً, کبھی بھی. یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو گھیر نہیں سکتی. اگر ہم کہیں کہ ہاں گھیر سکتی ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ واٹس رانگ ود دس سینٹینس؟ اس میں غلط کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہوا نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یہ اسٹیٹمنٹ کیوں غلط ہے؟ ہاں, اگر ہم یہ سمجھے نا, کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ اس چیز نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ انسرکل کیا ہوا ہے, یا لپیٹا ہوا ہے, یا اس کے اوپر ہے, یا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ویک ہیں, کمزور ہیں, اور دوسری چیزیں ان پر غالب آ جاتی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ جاننا, یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. کیا یہ اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ الحمدللہ. کوئی بھی چیز اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی, کوئی چیز اس سے بڑی ہے ہی نہیں. جب کوئی چیز بڑی ہوتی ہے, زیادہ طاقتور ہوتی ہے, قوت والی ہوتی ہے, تو وہ اپنے سے کمزور کو گھیر لیتی ہے, اپنے سے کمزور پر غالب آ جاتی, اپنے سے کمزور کو نیچا کر دیتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز نیچے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. تو جب وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال وہ اپنے عرش پر بھی ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے, ہماری عزت افزائی کے لیے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم بھی اس وقت اٹھیں اور اللہ کو یاد کریں. فَهُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى الظَّاهِرُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ الْعَلِيُّ فِي دُنُوِّهِ الْقَرِيبُ فِي عُلُوِّهِ. فَهُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى, وہ کون ہے؟ العلی الأعلی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ العلی الأعلی. الظاہر, ایسا ظاہر, الذی لیس فوقہ شیء, جس کے اوپر کچھ نہیں. المحیط بکل شیء, وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. العلی فی دنوبہ, وہ بلند ہے اپنے قرب کے ساتھ. والقریب, اور قریب ہے, فی علوبہ, اپنی بلندی کے ساتھ. یعنی بلند ہونے کے باوجود قریب ہو سکتا ہے وہ, اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں.
فهو سبحانہ ينزل ويجيء ويأتي، تو اللہ سبحانہ وتعالی ينزل نزول فرماتے ہیں، ويجيء اور تشریف لاتے ہیں، ويأتي اور آتے ہیں، ولكن ينزل نزولا لیکن اس طرح نزول فرماتے ہیں لا يماثل نزول المخلوقین جو مخلوقات کے نزول کی طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے نازل ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کسی بھی کریشن کے ساتھ ریزمبل نہیں کر سکتے. واضح؟ کیونکہ وہ نہ کسی انسان کی طرح ہے، نہ کسی پہاڑ کی طرح، نہ کسی سمندر کی طرح. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ان سب سے ابو ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. نزولا یختص بہ وحدہ لا شریک لہ، ایسا نزول جو اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ بالکل خاص ہے. فلیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ، اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، و افعالہ اور اس کے کاموں میں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وعبودیۃ اللہ عز وجل باسمہ الظاہر تقتضی علم العبد بعلوہ المطلق علی کل شیء بذاتہ، وانہ لیس فوقہ شیء البتہ، وانہ قاہر فوق عبادہ یسمع ویرا ویدبر الامر من السماء الی الارض. وعبودیۃ اللہ، اور اللہ کی عبودیت، عز وجل عزت و جلال والے کی، باسمہ الظاہر اس کے اس نام ظاہر کے ساتھ، تقتضی تقاضا کرتی، یعنی اللہ کی عبادت جو اس نام کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا یا اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ تقاضا کرتا ہے علم العبد، بندے کے علم کا، کہ بندے کو علم ہونا چاہیے، بعلوہ المطلق، اس کے ایبسولوٹ بلند ہونے کے بارے میں. یعنی اس نام سے ہمیں اللہ کی بلندی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز سے اوپر ہے، ابو اینڈ سپر. علی کل شیء، ہر چیز پر، بذاتی، اپنی ذات کے ساتھ. وانہ لیس فوقہ شیء البتہ، اور البتہ اس کے اوپر بالکل بھی کوئی چیز نہیں ہے. وانہ قاہر فوق عبادی، اور بے شک وہ اپنے بندوں پر تسلط رکھتا ہے. یسمع ویرا، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. ویدبر الامر من السماء الی الارض، اور وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، آسمان سے لے کر زمین تک. اگر کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اوپر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے، پھر سمجھے نہیں کر سکتے. پھر تو ہر چیز کا کنٹرول میں ہونا اس بات کا اعلان ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی سب سے بلند ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنے کاموں میں بھی اور پوری صفات میں بھی. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَارَضَ عَمَّنْ سِوَاهُ وَاجْتَمَعَ قَلْبُهُ عَلَيْهِ وَصَارَ لَهُ رَبًّا يَقْصِدُهُ وَمَعْبُودًا يَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِ. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ، پھر جب بندہ یہ بات جان لیتا ہے، کون سی بات؟ کہ اللہ ہر چیز پر بلند ہے. توجہ الیہ، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر طلب ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی طرف رجوع کرے بچپن سے ہی. مثلا ایک بچہ ہر معاملے میں جب تک اس چیز پر اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہو جاتا، کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ماں کی طرف یا باپ کی طرف. کچھ عرصہ ماں کی طرف کرتا ہے، پھر کچھ چیزیں ماں کے بس سے باہر ہوتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ پھر ماں کو چھوڑ کر باپ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ماں کی ضرورت رہتی ہے اس کو اور نہ باپ کی رہتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. پہلے وہ ڈیپینڈنٹ تھا، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے.
کتنا بھی انسان انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے. کس کی؟ کسی کی ضرورت رہتی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا رب ہے. کیا دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ، طاقتور لوگ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں تو میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. خاص طور پر آج کل کی لڑکیاں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے، پھر ہمیں ہسبینڈ کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کسی حال میں بھی نہیں، یہ نہیں کہ یہ خوش نہیں رہتی، یہ تو گھسا پٹا جملہ ہے. اس کانٹیکس میں کئی جس میں میں کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں، شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی، کیونکہ ایموشنلی بھی اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ویسے بھی اسے اپنی زندگی کا کام کاج میں ضرورت ہوتی ہے. یعنی گھر میں ہسبینڈ وائف دونوں ہیں، دونوں ہی کما رہے ہیں، تو عورت یہ نہیں کہہ سکتی چونکہ اب میں نے کما لیا اور انف کماتی ہے، اور بلکہ بعض کیسز میں تو ہسبینڈ سے زیادہ کماتی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں. اور بعض اوقات لوگ اس بنا پر الگ ہونے کے فیصلے بھی کر لیتے، چھوٹی موٹی باتوں پہ ہرٹ ہوئے، کہا ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم تو الگ سے خود اپنا سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسی خواتین کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے روتے دیکھا، آنسو بہاتے دیکھا ہے، ٹوٹتے دیکھا ہے، جو یہ کہیں کہ وہ صرف فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی مدد کی مستحق. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کے لیے ہسبینڈ کا سہارا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اور بہت سے لوگوں کی اس کو ضرورت ہوتی. کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، کبھی ماں، انہیں کے خواتین میں سے بھی کوئی ہو سکتی، دوست احباب ہو سکتے ہیں. تو انسان ہر حال میں ضرورت مند ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا ہے. اور خصوصاً خواتین بہرحال کمزور ہوتی ہیں، جتنی چاہے اسٹرانگ ہو جائے پھر بھی کمزور ہوتی ہیں. اگر ایک معاملے میں اسٹرانگ ہے تو کسی دوسرے معاملے میں ضرور کمزور ہوں گی. اور پھر یہ نہیں کہ صرف خواتین ہی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. یہ تو خواتین کا معاملہ تھا. ریچسٹ آف آل، سب سے زیادہ امیر انسان، کیا اسے کبھی فائنینشیل پرابلم نہیں آ سکتے؟ کیا کوئی اچانک مصیبت نہیں ہو سکتی کہ سارا کاروبار ختم ہو کر رہ جائے؟ اسے پھر بہن بھائیوں کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. اور کچھ نہیں تو بینک سے قرضے لینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. کبھی آپ لوگوں کو فائنینشیل کرائسس میں دیکھیں جن کی کچھ ہی عرصہ پہلے اچھی بھلی آمدنی تھی، ایک دم کوئی حادثہ ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ قرآن میں باغ والے کا قصہ بھی آتا ہے نا. آج صبح کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس باغ کو دیکھا ہے، وہ 50 کلومیٹر پر پھیلا ہوا باغ تھا، چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ جس کا باغ 50 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہو، اس کی آمدنی کتنی ہوگی، اور وہ کتنا خوشحال ہوگا، اور وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبح کالصریم فتنادوا مصبحین. کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا. کبھی کبھی ایسے حادثے بھی ہوتے کہ اچانک بجلی آ گرتی اور انسان کا سب کیا کرا ختم ہو کر رہ جاتا. کبھی طاقتور سے طاقتور انسان ایسی جگہ جا پھنستا ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں رہتا. کسی کشتی میں بیٹھا تو وہ ڈوبنے لگی ہے، یا ایئر ایشیا میں بیٹھا ہے تو اسے بجلی اسٹرائک کر جاتی، یا کسی اور ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے لیے اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی، ساری طاقتیں فیل ہو جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ جو دنیا میں مختلف واقعات، حالات ہم چاروں طرف ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اپنے کانوں سے. کسی مجلس میں بیٹھ جاؤ، آپ کو لوگ انیوژل واقعات سناتے رہیں گے انسانوں کی بے بسی کے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں لیکن انسان اچانک ایسی جگہ جا فوت ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں پہنچ سکتا. کبھی وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ایک کے بعد ایک سب دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ساری مثالیں کیا بتاتی ہیں، کس بات کی دلیل اور کس بات کی گواہی؟ کہ انسان کمزور ہے، انسان غالب نہیں ہے، انسان القوی القادر نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اس لیے جو شخص اس بات کا علم حاصل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان لے آئے گا
اور اس پر پورا یقین رکھے گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ اذا علم العبد توجہ الیہ، اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہو جائے گی؟ اللہ تعالی کی طرف. واقبل علیہ، اور وہ متوجہ ہو جائے گا اس کی طرف. وعارض عمن سواہ، اور وہ منہ پھیر لے گا اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہوگا. واجتمع قلبہ علیہ، اور اس کا دل اس پر جم جائے گا. وصار لہ ربا یقصدہ، اور ہوگا اس کا رب جس کی طرف وہ ارادہ کرے گا. ومعبودا، اور ایسا معبود یصمد الیہ فی حوائجہ، وہ اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام الصمد ہے نا، تو الصمد کون ہوتا ہے؟ بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب ضرورت مند اس کی طرف رجوع کرتے ہو اپنی ضرورتوں میں. انسان کتنا بھی غیرت مند ہو، خوددار ہو، کچھ بھی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن وہ ہر حال حقیقت میں محتاج ہے اور اس کو اپنے رب کی ضرورت رہتی ہے. اس لیے تکبر انسان کو بالکل بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. خلاصہ ساری گفتگو کا یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، انسان کمزور ہے، انسان کو کسی بھی چیز پر مان نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اپنے رب کے. کسی بھی کوالٹی، کسی بھی مٹیریل چیز کے ہونے، انسانوں کے گروہ کے ہونے اور بہت سے مددگار اور سپورٹرز ہونے کے باوجود، دنیا میں بڑا نام اور شہرت ہونے کے باوجود، انسان کو ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. انسان کے اندر عموماً تکبر کس وجہ سے آتا ہے؟ تکبر کی وجوہات بتائیے. اپنی صلاحیتوں پر، ٹھیک ہے، مال و دولت کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے، جتنے بھی اسباب ہیں تکبر کے کہ جن کے بعد انسان دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اس تکبر اور غرور کا علاج کس چیز میں ہے؟ اللہ کو پہچاننے میں، اللہ تعالیٰ کے نام جاننے میں، اس کی صفات کو پہچاننے میں. دیکھیے، انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات صرف اس وقت اچھے ہو سکتے ہیں، اور سب انسانوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں اخلاق اس وقت آ سکتا ہے جب انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے. ورنہ انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ساتھ تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جن سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم انتہائی زیادتیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو بےچارے کمزور ہوتے ہیں. یہ رویے ہیں معاشرے میں ہمارے. نوکروں کو انسان نہیں سمجھتے، غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ہی رشتہ داروں کو بھی، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. بالکل، جس کسی کی بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اسی کو دبا لیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اگر انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے میں کچھ نہیں، میں تو بڑا کمزور ہوں، تو جہاں بھی کسی وجہ سے اس کے پاس کوئی طاقت ہے، اقتدار، کسی رتبے، عہدے، مال، دولت، اولاد، جو بھی دنیا میں طاقت کے اسباب ہیں، فوراً سوچے گا کہ یہ تو بڑا ہی ٹیمپریری ہے، یہ تو فوراً جانے والا میرے ہاتھ سے. اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لوں اور انسانوں کو حقیر سمجھوں. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ کو بڑا سمجھنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے اور اس کے احکام کے آگے جھکنا ہے کہ اس نے فرمایا بس مجھے مان لینا ہے، اسی میں میری بھلائی ہے. چاہے وہ بات دل کو لگتی ہے فوری طور پر یا نہیں، عقل میں آتی ہے نہیں، اللہ نے کہہ دی بس کافی ہے میرے لیے. تو جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. جب تھوڑا سا ہم لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں نا تو سب سے پہلے علم کا تکبر ہمیں آتا ہے، اور وہ اتنا مسئلہ کرتا ہے آگے جا کے کہ جو ہم سکھانا چاہتے ہیں الٹا وہ الٹ ہو جاتا ہے ہمارے تکبر کی وجہ سے. بالکل، چاہے دین کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، چاہے عبادت کا تکبر ہو، کسی بھی چیز کا ہو.
تو تکبر نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر، صفات پر غور کریں کہ وہ کیسا ہے. جب اس کا مقام سمجھ میں آئے گا، جب اپنا مقام سمجھ میں آئے گا تو تکبر نکل جائے گا اور زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یاد رکھیں تکبر کے نکلنے سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ اچھے انسانوں جیسے سلوک کرتا ہے، جانوروں جیسا کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ اکڑ پن نہیں کرتا، کسی کو معمولی چیز نہیں سمجھتا کہ میں بہتر ہوں. سادہ غصہ بھی اکثر ہمیں تکبر ہی کی وجہ سے سب خرابیاں ہیں تکبر کی وجہ سے. اب اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچیے. فکر کرنا بھی بڑی ہماری چیز ہے، کہ انالائز کرنا اور فکر کرنا، اس سے جو جذبہ تشکر بڑھتا ہے، پھر عبادت خود بخود دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ جھک جائے گا، کیا کہ اس کو انالائز نے کر لیا، اس کو اس کا نتیجہ کنکلوڈ کر لیا اس نے، پھر اس کے آگے جھکنے کو خود بخود انسان مجبور ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے بلکہ بندوں کے آگے بھی عاجزی اختیار کرتا ہے. تو جھکنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ باؤ ڈاؤن کرتا ہے ان کے آگے، یعنی تواضع اختیار کرتا ہے. اچھا جب یہ تواضع اختیار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان کی بات غور سے سنتا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا لا تصعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کے مت بات کرو. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر و غرور کی. کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ کتنی دفعہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ اسی لہجے میں اور اسی سٹائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منع فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. کیوں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے اندر ایک خناس بھرا ہوا ہوتا ہے کوئی. تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی صفات پر غور کریں، اور صفات پر غور کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ساتھ تعلقات درست ہو جاتے ہیں، اور جب تعلقات درست ہوتے ہیں تو ہماری زندگی چین میں آ جاتی ہے، ہم پرسکون انسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ نہ ہم کسی کو ذلیل کریں گے، نہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے، نہ ہم کسی سے برا کریں گے. پھر جواباً کیا ہوگا؟ آپ کو بھی کوئی برا نہیں کرے. جب آپ دوسروں سے انسانوں کی طرح بات کریں گے تو کیا دوسرے آپ سے حیوانوں کی طرح کریں گے؟ وہ آپ کے رویے سے سیکھیں گے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کی پہچان کیا ہوگی. آپ کا نوکر آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بی بی کیسی ہے، وہ کیا گواہی دیتا ہے باہر. وہ مرنے کے بعد جب آپ کو یاد کرے گا کیا گواہی دے گا؟ سوچئے کبھی. اور وہ گواہی لکھی جائے گی کہ نہیں؟ وہ لکھی جائے گی. والعافین عن الناس پہ انسان عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، چلو کسی سے ہو گئی تو معاف کر دو. جی تکبر جو مجھے سے لگتا ہے جیسے ایک ناجائز قسم کا فال ہے، انسان اپنے لیے بڑا پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، بالکل دوسرے پہ جمالی کر دیتا ہے، اس طرح کی باتیں، اور اللہ کی صفات جو ہے وہ انسان کو اس فال سے باہر نکالتی ہے. بالکل. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، ایون ہمارے لہجے پر بھی اثر پڑے گا. کیا خیال ہے؟ ہماری لسننگ کوالٹی بہتر ہوگی کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں گے تو ذرا ہم دھیان سے سنیں گے بات. اور اچھے ریلیشن شپ کے لیے اچھا لسنر ہونا بہت امپورٹنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن اکثر ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَقَرَّ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ، پھر جب یہ چیز اس کے دل میں قرار پکڑ جائے، جم جائے. استقرہ کا کیا مطلب؟ ٹھکانہ بنا لے. وَعَرَفَ رَبَّهُ بِاسْمِهِ الظَّاهِرِ، اور وہ پہچان لے اپنے رب کو اس کے نام ظاہر کے ساتھ. استقامت لَهُ عُبُودِيَتُهُ، تو جم جاتا ہے یا جم جاتی ہے اس کے لیے اس کی عبودیت، یعنی انسان پھر پوری طرح جم کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَصَارَ لَهُ مَوْئِلًا يَلْجَأُ إِلَيْهِ، اور ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک پناہ گاہ جس کی طرف وہ پناہ لیتا ہے. وَمَلَاذًا يَفِرُّ إِلَيْهِ، اور ایک شیلٹر جس کی طرف وہ بھاگتا ہے، یعنی ہر مشکل میں پھر اسی کی طرف وہ دوڑنے لگتا ہے. فَيَا سَعَادَةَ مَنْ آثَرَ رِضَاهُ وَحْدَهُ، تو اے سعادت اس کی جو ایک اکیلے اسی کی رضا کو سب پر فضیلت دے، ترجیح دے. وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے پر ہی توکل کرے.
واستغنا به عمن سواہ، اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں ان سب سے بے نیاز ہو جائے. فاصلح له غیبک، تو اصلاح کر لو اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. غیبک، اپنے غیب کی، پوشیدہ احوال کی. فإنہ عندہ شہادہ، کیونکہ وہ تیرے لیے حاضر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر مطلع ہے. وزکی لہ باطنک، اور تزکیہ کر لو اس کے لیے اپنے باطن کا. کیوں؟ فإنہ عندہ ظاہر، کیونکہ تیرا باطن اس کے لیے بالکل ظاہر ہے. تو ظاہر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اس دعا کا فائدہ بتائیے. مجھے پتا چل جائے گا آپ ایاک نستعین پڑھے ہوئے ہیں. اس دعا کا فائدہ بتائیے. وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی وسوسہ آیا؟ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ کبھی آیا؟ جی، سب کو آتے ہیں. برا کام کرنے کے لیے وسوسے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی وسوسے ڈالنے لگتا ہے، کبھی دین کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی خیال ڈالتا ہے، اور پہلے وہ وسوسہ ہوتا ہے، پھر اگر ہم اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ کرتے کرتے کیا بننے لگتا ہے؟ حقیقت بننے لگتا ہے، اور پھر وہ ہمارا عمل بن جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ کیسے پھسلایا تھا؟ کیسے بہکایا تھا؟ وسوسے سے آغاز ہوا تھا. وسوسہ جتنا معمولی لگتا ہے اتنی ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے. حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی حسد ہو گیا، مثلا کسی سے چڑ ہو گئی ہے، ہو جاتا ایسا کبھی ہوا؟ اچھا، جس سے حسد ہو، جس سے چڑ ہو، اس کے بارے میں دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کتنی دفعہ آتا ہے؟ کب کب وہ ستاتا ہے خیال؟ جیسے یہ فارغ ہوتے ہیں کسی بھی کام سے، نہ بھی فارغ ہو پھر بھی وہ خیال کسی وقت چھوٹتا ہی نہیں، وہ ذہن سے الگ ہوتا ہی نہیں. خواب میں پھر میں نے اپنی ایسی ساری چیزوں کا علاج اس دعا سے کیا اور انتہائی فائدہ ہوا. جس چیز نے بھی ستایا، دل کو بے چین کیا، ٹھیک ہے، اچھا ہم اس کو برا بھی نہیں کہتے، کچھ بے چینیوں کو ہم پالتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، اس خیال کو ہم بھلانا ہی نہیں چاہتے، خود بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. مثلا بچے کا خیال، اور بار بار آئے جا رہا ہے، خصوصاً بچہ اگر باہر کے ملک چلا جائے، پڑھنے چلا جائے، یا اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں کی نیند پھر اڑ جاتی ہے. پہلے بھی اڑی ہوئی تھی، جب شادی نہیں ہو رہی تھی ہوگی، پھر دوبارہ اڑ گئی. تو ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو ستائے، کسی کی یاد ستائے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. کیا خیال ہے نا؟ کیونکہ اب دیکھیں، ہم نے تو نماز پڑھنی ہے اور نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اب مشکل یہ کہ بار بار اس کی یاد آ جا رہی. اب بظاہر دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آخر ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں ان کی یاد بار بار آتی چلی جاتی، خصوصاً جو ہم پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، ان کی یاد ستاتی. اب کیا کریں؟ اچھا پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی یاد ہم سے الگ نہیں ہوتی، پھر ہم اور پریشان ہوتے اور سٹ پٹاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، نماز میں بھی خیال آیا چلا جا رہا ہے. ان سب مشکلات کا حل اس دعا میں ہے. آپ صبح شام اس کو پڑھنا شروع کر دیں. رات کو سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آتی، ٹھیک ہے. تو سونے جاگنے کے آداب، بائی دا وے آپ لوگ کے پاس وہ اپلیکیشنز ہیں سونے جاگنے کے آداب اور ایاک نستعین، پھر تو کچھ مشکل ہی نہیں، کیونکہ ساری دعائیں ابھی حفظ نہیں ہوئی، اور حفظ ہو بھی جائیں تو ترتیب نہیں یاد رہتی، کچھ نہ کچھ چھٹ جاتا ہے. تو پڑھنا بڑا مشکل لگتا تھا کہ سارے سو رہے ہیں، ہم کیسے ٹیبل لیمپ آن کریں، دوسروں کو ڈسٹرب کریں. تو اب تو کیا موبائل میں چپکے سے رضائی میں گھس کے لوگ انسانوں سے چیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے کریں، آپ اپنے رب سے باتیں کریں اور یہ ساری دعائیں آرام سے پڑھ لیں.
ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, انسان ذہنی اور قلبی طور پر آزاد ہو جاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ دنیا کے ہر انسان سے تعلق کاٹ لیں, ہر رشتہ ناتا توڑ لیں اور بے حس ہو جائیں, نہ بچوں کو یاد کریں اور نہ بڑوں کو, نہ کسی اور کو. نہیں, ہر چیز اعتدال میں اچھی ہوتی ہے. جو محبت اعتدال میں ہوتی ہے وہ خوشی دیتی ہے, اور جو محبت اعتدال سے بڑھ جائے, چاہے اپنے بچے کی بڑھ جائے یا شوہر کی بڑھ جائے یا ماں باپ کی, کسی کی بھی, وہ اذیت بن جاتی, وہ مصیبت بن جاتی. تو کیا آپ اس مصیبت کو پالے رکھیں گے؟ کوئی بھی چیز جو ہمیں نماز میں پریشان کرے وہ وسوسہ ہے. یعنی وسوسہ اگر نہیں پہچانا جاتا تو نماز میں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لے لیں, کیونکہ نماز ایک آئینہ ہے نا, وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہماری ایمانی سٹیٹ کیا ہے. پتہ نہیں ہماری نمازوں کا بنے گا کیا. مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. لیکن ہماری نمازیں کیا واقعی خشوع والی ہیں؟ پڑھ کے بھی پریشانی ہوتی ہے, یا اللہ پھر کریں کیا, یہ 100 کام ہیں, 100 پریشانیاں, کبھی ایک خیال ستا رہا ہے, کبھی دوسرا. لیکن اس وقت انسان یہ سوچے کہ یہ نماز میں سوچنے سے اس وقت حل تو کوئی نہیں, اس وقت تو میں کوئی کام کر نہیں سکتی, تو اس کو بعد کے لیے. لیکن خود اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتے ہم, اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کو پکاریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یہ کس نے کہا؟ خود اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں ان ناموں کے ساتھ. اور مختلف مواقع پر جو دعائیں مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ سب سے بہترین, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا ہو, نہیں ہو سکتا نا. چلیے آگے چلیں. الباطن, کیونکہ یہ پیئر میں ہے نا, الظاہر جانے تو الباطن کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ اس سے زیادہ سمجھ آئے گی. اور پھر یہ کتنی خوشی کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ہمیں بتا دی, اپنی پہچان خود کرا دی. اگر وہ ہمیں نہ کراتا اپنی پہچان تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہوتا یہ جاننے کا کہ وہ ظاہر ہے اور باطن ہے؟ کوئی ذریعہ نہ ہوتا. تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں, جس علم پر, جس نعمت پر, نیکی کے جس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ وہ مواقع آپ کو مزید عطا فرمائے گا. وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الْبَاطِنُ, اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام الباطن ہے. قال اللہ تعالی هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی هو الباطن, اللہ تبارک و تعالی وہی الباطن ہے. المحتجب, چھپا ہوا, حجاب والا. ان ابصار الخلق, مخلوق کی نگاہوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت خواتین کے لیے پسند کی. الذی لا یراہ احد فی الدنیا, وہ ذات جس کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں پاتا. ولا تدرکہ الابصار فی الآخرہ, اور نہ نگاہیں آخرت میں اس کا ادراک کر سکتی, پوری طرح پرسیو نہیں کر سکتی. ولا تحیط بہ سبحانہ, اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احاطہ کر سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے. فالمؤمنون فی الآخرۃ وإن كانوا يرونه سبحانه الا انهم لا يدركونه ولا يحيطون به لكمال عظمته وجلال كبريائه. فالمؤمنون فی الآخرۃ, مومن لوگ آخرت میں, وإن كانوا يرونه, اگرچہ وہ اس کو دیکھتے ہوں, سبحانہ و تعالی کو,
الا انہم مگر یہ کہ وہ لا یدرکونہ اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے، اس کی حقیقت کو پوری طرح پا نہیں سکتے، ولا یحیطون بہ نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں علمی اعتبار سے، لکمال عظمتی اس کی عظمت کے کمال کی وجہ سے، وجلال کبریائی اور اس کی بڑائی کے جلال کی وجہ سے. یعنی ہم چاہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں قیامت کے دن، اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے، اللہ ہمیں نصیب کرے، تو بھی نگاہیں سکت ہی نہیں رکھیں گی کہ وہ حقیقت کو پا سکے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کیا سب وہ چیزیں جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صرف آنکھوں سے دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں؟ مثلا کوئی مثال دے. سورج بھی دیکھتے تو ہم اسے پوری طرح نہیں دیکھ پاتے. سورج کو دیکھتے ہیں تو پوری طرح دیکھ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا ہے، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے. 12 لاکھ زمین بال بنا کے اس میں ڈال دیں تو آ جائیں گے، اتنا بڑا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے تو دیکھ نہیں پاتے اس کی روشنی کی شدت کی وجہ سے، اس کی بڑائی کی وجہ سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے. کئی سورج اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے، اور جن گیلیکسیز کے اندر ہیں وہ کتنی بڑی ہیں، اور پھر ان کے کلسٹر اور پھر سپر کلسٹر، اور اللہ اکبر کیا کیا مخلوق اس نے پیدا کی ہوئی جو ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر بھی نہیں آتی. اسی ملکی وے کے اندر کئی اور سورج موجود ہیں، تو ہم صرف ایک ہی دیکھ پاتے ہیں اور اس کو بھی پوری طرح دیکھ نہیں پاتے. اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، اور نہ دیکھ کے ہم پہچان پاتے. اور جو کچھ اب تک کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، اس کی حقیقت بھی دراصل اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بھی کتنی سچ. تو اگر انسان اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھ پاتا تو خالق کو کیسے دیکھ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. پہاڑ کو دیکھنا جب اس پہ تجلی ہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. تو دنیا میں تو بالکل ہی پاسبل نہیں. آخرت میں جب انسان کو ہر چیز کو انجوائے کرنے کے لیے بہت زیادہ قوتیں دی جائیں گی، اس وقت بھی صرف دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی گھور نہیں سکے گا. اچھا میں ذرا اچھی طرح دیکھوں، ایسا کوئی بھی بدتمیزی نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں دنیا میں بھی جس ہستی کو آپ بہت رسپیکٹ دیتے ہو تو اس کو کتنا دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی نگاہیں جمتی نہیں. جس کا بھی ایک اورا سا ہوتا ہے آپ دیکھ نہیں پاتے پوری طرح. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکیں گے، احاطہ نہیں کر سکیں گے. فالخالق جل جلالہ ذو الملکوت، خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ جل جلالہ ذو الملکوت وہ بادشاہت والا ہے، والجبروت جبروت والا ہے، تسلط والا ہے، والکبریا اور بڑائی والا ہے، والعظمہ اور عظمت والا ہے. لہ العزت والعظمت اسی کے لیے عزت اور عظمت ہے، وَلَهُ الْجَلَالُ وَالْكِبْرِيَاءُ اسی کے لیے جلال اور کبریائی بڑائی ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ وہ بہت عظیم ہے، بہت جلال والا ہے، بہت بڑا ہے، اکبر. من ان يحيط به احد من خلقه اس سے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا احاطہ کرے، یعنی مخلوق میں سے خواہ کوئی انسان ہو یا فرشتہ ہو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا. لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بل هو المحیط بکل شیء بلکہ وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ سبحانہ تعالی الذی وہ ذات ہے خلق 7 سماوات جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض اور زمینیں بھی مثلہن انہی کی مانند، یعنی 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں جن پر لائف ہے، مثلہن ہے. ٹھیک. یتنزل الامر بینہن ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے، لتعلموا تاکہ تم جان لو،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے. اور فلا يرون الرب مطلقا لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکیں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. کیوں؟ عقوبۃ لہم، ان کے لیے سزا کے طور پر. کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن چھپائے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں ضرور جلائے. وهو سبحانہ العلیم ببواطن الامور وظواہرها فلا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ولا جبل ما فی وعره ولا بحر ما فی قعره. اور وہ اللہ سبحانہ تعالی العلیم ہے ببواطن الامور، سارے معاملات کے باطن کو جانتا ہے، اندر کی بات جانتا ہے، ہڈن چیزوں کو جانتا ہے. اچھا ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، کسی نے ہم سے کوئی بات کہہ دی، جیسے کوئی کہتا ہے آئی لو یو، تو ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو دل کا نہیں معاملہ پتا. اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ اندر تک لگا کے کچھ جھانک کے دیکھیں. خیال کو پکڑنے والی تو کوئی مشین نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کے دل یا باطن میں جو کچھ ہے ان سب کو بیک بک جانتا ہے. تو الباطن کون ہے؟ جو چھپے سے چھپے امور کو بھی جانتا ہے، وظواہرها، اور اس کے ظاہر کو. فلا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو کوئی بھی چیز اس پر زمین میں یا آسمان میں چھپی ہوئی نہیں. ولا جبل ما فی وعرہ، اور نہ کوئی پہاڑ جو اس کی چوٹی میں ہے. وعر کہتے ہیں بمبی زمین کو. ولا بحر ما فی قعرہ، اور نہ ہی کوئی سمندر جو اس کی گہرائی میں ہے، اس کے اندر کے اندھیروں میں جو کچھ ہے اس کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے چھپے کو اور اس سے بھی زیادہ خفیہ کو. وَيَسْتَوِي عِنْدَهُ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ فِي قَعْرِ بَيْتِهِ فِي ظِلَامِ اللَّيْلِ وَمَنْ هُوَ سَائِرٌ فِي طَرِيقِهِ فِي بَيَاضِ النَّهَارِ يَسْتَوِي عِنْدَهُ فِي الْعِلْمِ بِهِ هَذَا وَهَذَا. اب ترجمہ کریں آپ. وَيَسْتَوِي، اور برابر ہے، عِنْدَهُ، اس کے ہاں، من ہوا، جو کوئی ہے وہ، مستخفن، چھپنے والا، چھپا ہوا، فی قعر بیتہ، اپنے گھر کے اندر، فی ظلام اللیل، رات کے اندھیروں میں، اندر والے کمرے میں کوئی چھپ کے کہیں بیٹھا ہے یا سو رہا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. ومن ہوا، اور جو کوئی، سائرن، چلنے والا ہے، فی طریقہ ہی، اپنے راستے پر، فی بیاض النہار، دن کی روشنی. کوئی کسی ہائی وے پہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، پولیس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا، کوئی کسی کی گاڑی چرا کے اس میں بیٹھ کے جا رہا ہے، مالک کو نہیں پتا کہ گاڑی کہاں گئی، لیکن اس کو پتا ہے کہ کون چرا کے کہاں جا رہا ہے. یستوی عندہ، برابر ہے اس کے ہاں، فی العلم، علم میں، علم کے اعتبار سے، بھی ساتھ اس کے، ہاذا و ہاذا، یہ بھی اور یہ بھی، کوئی ظاہر ہے یا باطن ہے، سب اس کو پتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو اور جو اس کو ظاہر کرے، اور جو رات کو چھپے یا دن کو چلنے والا ہو. تستوجب معرفة العبد بإحاطة الرب جل جلالہ بالعالم العلوی والسفلی ومعرفته بعظمته وكبريائه وأن الخلائق كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده أصغر من الخردلة في يد الإنسان وأنه اللطيف الذي يعلم السر وأخفى. وعبادة الله، اور اللہ کی عبادت عز وجل کی، باسمہ الباطن، اس کے نام الباطن کے ذریعے، تستوجب، واجب کرتی، معرفت العبد، بندے کی معرفت، بإحاطة الرب جل جلالہ، کہ رب گھیرنے والا ہے، بالعالم العلوی و عالم السفلی، اوپر اور نیچے کی ساری دنیا کو. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانتا ہے کہ اللہ الباطن ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے
کہ انسان کو یہ معرفت ہو جاتی ہے کہ اس کا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَمَعْرِفَتُهُ بِعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، اور اس کی معرفت، اس کے بارے میں جاننا، اس کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں، یہ بھی انسان پر لازم ہے. وَأَنَّ الْخَلَائِقَ كُلِّهَا فِي قَبْضَتِهِ، اور یہ جاننا کہ ساری مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں. وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں ایسی ہیں، اصغر من الخردلہ، رائی کے دانے سے بھی چھوٹی، فی ید الانسان، جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وَأَنَّهُ اللَّطِيفُ، اور بے شک وہ باریک بین ہے، الذی یعلم السر وأخفی، وہ جو جانتا ہے پوشیدہ کو اور جو اس سے بھی چھپا ہوا ہے. الباطن الذی لیس دونہ شیء وهو اقرب الى كل شیء من نفسه وله قرب خاص من عابدیہ كما قال سبحانہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الباطن الذی، وہ ہے جو، لیس دونہ شیء، نہیں ہے کوئی چیز اس سے قریب، ٹھیک ہے، اس سے ادھر ہمارے پاس. دونہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ مِّن نَفْسِهِ، وہ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے انسان کے اس کے نفس سے، یعنی ہر چیز اپنی ذات سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اب اس قریب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کس طریقے پر ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم. من نفس ہی، انسان کے نفس سے بھی زیادہ، یہ اس چیز کے. وَلَهُ قُرْبٌ خاص، اور اس کے لیے خاص قرب ہے. یعنی قرب دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک قرب عام اور ایک قرب خاص. عام کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے، اور خاص کیا ہے؟ مقربین کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے. من عابدیہ، جو اس کے عبادت گزار ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری. ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ ایمان لائے مجھ پر. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ. اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر رحم کرو. فانکم لا تدعون اصم، بے شک تم نہیں پکارتے کسی بہرے کو. ولا غائبا، اور نہ کسی غائب کو. انہ معکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. تبارک اسمہ وتعالی جدہ، بابرکت ہے نام اس کا، بلند ہے ذات اس کی یا شان اس کی. یہ کب کہا تھا آپ نے؟ شاباش. صحابہ کرام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو کیا کرتے؟ سب مل کے زور سے کہتے اللہ اکبر، اور جب اترتے تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ، سب ایک آواز میں، بلند آواز میں. تو آپ نے ان کو اس سے منع کیا کہ یہ اکٹھے مل کے زور زور سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. جو جہری نمازیں ہوتی ہیں اس میں سارے مقتدی بھی بول رہے ہوتے ہیں. کون بول رہا ہوتا ہے؟ صرف امام اونچی آواز میں پڑھتا ہے، اور وہ سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات، اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہے. یعنی نمازوں میں آپ دیکھ لیجئے، ذکر اذکار میں دیکھ لیجئے، تو کہیں بھی اکٹھے مل کر بلند آواز میں چیخ چلا کر اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے اور نہ صحابہ کے طریقے سے کہیں پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تعلیم نہیں دی. اور ایک موقع پر جب صحابہ ایسے کر رہے تھے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. ایسا کرنے میں کیا نقصان ہے؟ اتنا مزہ آتا ہے جب سارے لوگ مل کے اونچی آوازیں بولیں. یہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مل کے پڑھا جائے، صرف یہ تو یاد کرانے کے لیے، آپ کو ایک طرح سے دعا ریپیٹ کرانے کے لیے کہ اکٹھے مل کے کرتے کرتے، جیسے بچوں کو رائمز نہیں یاد کراتے، ایسے ہی آپ کو دعائیں یاد کرا دیتے ہیں تاکہ پڑھنا آسان ہو، یاد ہو جائے، یعنی دہرائی کے طریقے پر. تو بعض لوگ کسی خاص کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یا
چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اندھیرا کر کے اور کچھ مخصوص قسم کی لائٹیں جلا کے پھر ہو کرتے ہیں یا اللہ ہو کرتے ہیں یا کچھ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ تو جو چیز آپ نے نہ کی ہو، کیونکہ آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ سب سے افضل طریقہ تھا. قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سب سے خوبصورت کام وہ ہے جو آپ نے کیے، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ ہمیں بعد میں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، آپ بھول گئے، بعد میں ہمیں زیادہ اچھے طریقے پتہ چل گئے، جبکہ ہمارے پاس تو وہی نہیں آتی. تو دین کو وہیں تک رکھیں جہاں تک آپ نے کیا. زیادہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو نبھانی مشکل ہوگی. گھر میں ایک شخص اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے، کام کو سارے مل کے کرنا شروع کرتے تو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو دعا کی کثرت کرو، یعنی سجدے میں دعائیں کرو، اردو میں نہیں. کیونکہ جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں تو لوگ اکثر میرے سے اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں، اردو انگلش میں نہیں، کسی نہیں، جو مسنون دعائیں ہیں وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کی ہیں وہی کافی ہے. وَهَذَا الْقُرْبُ مِنْ لَوَازِمِ الْمُحَبَّةِ، اور یہ قرب جو ہے محبت کے لوازم میں سے ہے. یعنی انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے بہت قریب ہو. کیا خیال ہے نا؟ فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَعْظَمَ كَانَ الْقُرْبُ أَكْثَرَ. تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا قرب زیادہ ہوگا. ہم اللہ کے مقرب کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ محبت کر کے. فَتَسْتَوَلِّ مَحَبَّةَ الْمَحْبُوبِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ، تو چھا جاتی ہے، پکڑ لیتی ہے محبت محبوب کی دل پر، یا دل پر غالب آ جاتی. وَيَغْلِبُ مَحْبُوبَهُ عَلَى قَلْبِهِ، اور اس کا محبوب اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے. حتیٰ كأنه يراہ ويشاہد، اتنا زیادہ اس کے دل پر اس شخص کا خیال چھا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ قریب ہی ہے، پاس ہی ہے، اور اس کی نگاہیں اس کو دیکھنے لگتی ہیں. یعنی صرف یہ ہے کہ وہ ہوتا نہیں، ورنہ کیفیت اور فیلنگ ایسے ہی ہوتی ہے خیال سے بھی جیسے وہ پاس ہی ہے. اور خصوصاً خواب میں جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جس سے آپ کو ملنے کو دل چاہ رہا ہو، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکڑ لیں، جو ہی آپ اپنے ہاتھ کو ایسے کرتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خواب بھی ایک خیال تھا. تو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت بن جاتے ہیں، وہ چیز نظر آنے لگتی. کچھ لوگوں کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں نا، ان کو کیا ہوتا ہے، جو ریئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے جس میں ان کی امیجنیشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کتنی باتیں بناتے ہیں اور یہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں. اور کبھی وہ کہتے ہیں وہ کیا نظر آ رہا ہے، یعنی امیجنیشن میں باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی اپنے ریئل ورلڈ میں گھوم رہے ہیں، حالانکہ وہ صرف ان کا خیال ہوتا ہے. جی کھانا بنا کے کھلا رہے ہوتے ہیں کسی کو. میری نواسی ہے چھوٹی، تو وہ آئی قدسے کے پاس، تو چپ چپ بیبی سو رہا ہے، حالانکہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو کئی ماں کو دیکھا ہوگا یا کسی اور کو دیکھا ہوگا کہ وہ بچے کو جب ہم اٹھاتے ہیں سو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بولنا نہیں، بیبی سو رہا ہے نا. تو ویسے فراک کا کنارہ اٹھا کے کہ یہ بیبی ہے اور اس کو سلانا ہے، اور حالانکہ کوئی بیبی نہیں وہاں، لیکن ان کی امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ان کو ریئل لگ رہی ہوتی. یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ کیوں ہم پہ لاتے ہیں؟ انسانوں کی محبت کے تجربے سے کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارتے ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ ہم اس کی محبت کو محسوس کر سکیں. یعنی جب بھی کسی انسان سے شدید محبت ہو جائے تو پھر اس کو وہیں رکھ کے اس کو معیار بنا لے، پیمانہ بنا لے، اور اپنے آپ کو چیلنج کرے کہ مجھے اللہ سے اس سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور آپ سب
اکثر خوش ہوتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا واقعی اللہ کو بھی آپ سے محبت ہے؟ اور آپ کو جو محبت ہے وہ کتنی ہے؟ کیا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے؟ اور اس کا تجربہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو اپنے قریب کتنا پاتے ہیں؟ یہ ہے محبت کا پیمانہ جو یہاں دیا گیا، الظاہر الباطن، کہ آپ اس کو قریب کتنا پاتے ہیں. جب اس کو قریب پاتے ہیں تو پھر رنج، خوف اور ڈپریشن زندگی سے نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ قریب ہے نا. باقی سب تو انسان اپنی زندگی میں جانے والے ہیں. کیا خیال ہے؟ پتہ مشکل کب شروع ہوتی ہے، پریشانیاں ذہنی کب آتی؟ جب ہم انسانوں میں کھو جاتے ہیں، دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، اور جس کو دل میں بسانا چاہیے وہ باہر ہوتا ہے. مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے. قرب محسوس ہوگا اور تنہائی میں بھی کبھی بور ہوں گے ہی نہیں. یعنی آپ اکیلے میں بور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ اکیلا ہونا چاہتا ہے، یہ نہیں. آپ شکر کریں کہ آپ اکیلے ہو تاکہ آپ اچھا سا اللہ کا ذکر کر لیں، اچھے سے نماز پڑھ لیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جیسے قرآن بھی پڑھ رہے ہو، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، صدقہ بھی کر رہے ہو، کوئی نیکی کر رہے، جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اس وقت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، اور کچھ لوگ اس وقت بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہر طرف شور ہنگامہ، یہ سب ہٹے تو میں اچھے سے نماز پڑھ سکوں، اچھے سے اچھا کام کر سکوں. آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں، مجھے تو کسی کو بھی نہیں دکھانا، تو یہ ذرا ہٹ جائیں تو میں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے چھپا کے اپنے رب کو دکھا کے کروں. 3 موقع پر اپنے دل کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب کی محبت ہے کہ نہیں. ان میں سے ایک تنہائی کے اوقات میں، کہ اس وقت دل کہاں لگا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے یا بوریت کی کیفیت ہے، یا میں اکیلی ہوں اب کیا کروں؟ نہیں. جس کو رب مل جائے وہ اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی، چاہے ساری دنیا اس سے دور چلی جائے. ٹھیک. امام ابن تیمیہ جب جیل میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس سارے قلعے کو سونے سے بھر کے بھی ان لوگوں کو دے دوں جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس تنہائی میں جس طرح میں قرآن کو پڑھ سکتا ہوں اور عبادت کر سکتا ہوں وہ میں اس قلعے کے باہر یعنی جیل کے باہر نہیں کر پا رہا تھا. کتنے لوگ ہیں جو جیل کا نام سن کے خوش ہوں؟ کوئی بھی نہیں نا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ ٹھیک ہے وہ پریشانیاں اور مسائل اپنی جگہ ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کہیں کہ بدنامی ہے، اس نے کوئی کرائم کیا ہوگا اس لیے وہ جا رہا ہے. بعض لوگ بغیر کرائم کے بھی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں؟ جیلوں کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑے ہوئے ہوں گے. تو لائف میزریبل نہیں ہوتی. دوسری پہچان کیا ہوتی ہے؟ ذکر کی محفلوں میں دل لگتا کہ نہیں لگتا، جہاں اللہ کی یاد ہو رہی، اللہ کی بات. دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتے، اور اگر کوئی ہم سے اس کی باتیں کرا تو ہم کتنے شوق سے سنتے ہیں. اچھا پھر اور اس نے کیا کہا، پھر وہ اور کیا کرتا ہے، پھر کیسا ہے، پھر ایسا ہے. تیسرے قرآن پڑھتے وقت، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے نا، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جی بیٹے آپ ہاتھ کھڑا کریں. پہلے میری بیٹا کو سیفٹی نہیں تھی تو سارے گاؤں والے میرے ساتھ رہتے ہیں. پھر میں نے اپنی بیٹی کو آپ کو مدد سے داخلہ کروایا، سارے جو گاؤں والے وہ مجھ سے. آپ تو بڑی خوش قسمت ہے کہ آپ نے اللہ کو پا لیا، لوگ آپ سے چھٹ گئے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. کیا اللہ اپنے پیاروں کو کبھی تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اگر واقعی ہم اللہ کے لیے آئے، اور یہ وقتی دنیاوی چھٹکارے اور یہ کوئی آ رہا ہے زندگی میں، کوئی جا رہا ہے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ابتدا میں لگتا ہے جیسے سارے چھوڑ گئے، اور پھر اگر ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوبارہ ہمارے پاس واپس آتے ہیں. کوئی اکیلے نہیں رہتے. بالکل. وہ نہ اچھا اخلاق کریں، ہمیں پھر بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے. وہ ہمارے ساتھ برا بھی کریں، ہمیں پھر بھی اچھا رہنا ہے، کیونکہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جی
یہ کیسے پتہ چلے گا ٹھیک ہے؟ یہ تو پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مزید نیکی کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھے قبول کر رہا ہے. یعنی جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے تو قبولیت کی علامت ہوتی ہے. اور اگر وہ زوال پذیر ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی. ٹھیک جی. آپ مجھے لگتا ہے جب ہم دین کا ساتھ ہیں تو ہمیں بہت اچھے دوست ملتے ہیں، نئے ملتے ہیں، اور وہ ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بعض اوقات کچھ لوگ چھٹ جاتے ہیں اور کچھ اچھے مل بھی جاتے ہیں. ٹھیک. اور لوگوں کے چھٹنے پر غم نہ کیا کریں، کیونکہ لوگوں نے بہرحال چھٹنا ہی چھٹنا ہے. آج نہیں تو کل چھٹیں گے. قبر میں کون جائے گا ساتھ؟ قیامت کے دن کون ہوگا ساتھ؟ سب نے چھوڑ دینا ہے. چلیے اس کو پورا کر لیں. یہ انڈر لائن کریں گے. وَهَذَا الْقُرْبُ مِنْ لَوَازِمِ الْمَحَبَّةِ وَهَذَا الْقُرْبُ مِنْ لَوَازِمِ الْمَحَبَّةِ. کس کی محبت کا لوازم ہے؟ جیسے کھانا آپ پکاتے ہیں نا تو آپ اس میں مرچ مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کے بغیر اس کا ذائقہ نہیں بنتا. تو اللہ سے تعلق کا بھی کوئی مزہ نہیں آتا جب تک کہ اللہ سے محبت نہ ہو. ایک ہے بوجھ کے مارے نماز پڑھنا، اب وقت آ گیا نماز پڑھو، رمضان آ گیا روزہ رکھو، اب زکوٰۃ دو، بس گھسیٹ رہے. ان عبادتوں میں کوئی لذت نہیں ہے آپ کی. لیکن جب محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ خوشی اور لذت. یہ ساری مشکل چیزیں آسان لگنے لگیں گی. تو اس پر بھی اپنا جائزہ لیا کریں. فَكُلَّمَا كَانَ الْحُبُّ أَعْظَمَ كَانَ الْقُرْبُ أَكْثَرَ. سبحان اللہ. جتنی محبت عظیم ہوگی، بڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، اتنا ہی قرب زیادہ ہوگا، اکثر ہوگا. فَتَسْتَوَلِّ مَحَبَّةَ الْمَحْبُوبِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ. چھا جاتی ہے محبوب کی محبت بندے کے دل پر، یعنی اللہ کی. وَيَغْلِبُ مَحْبُوبُهُ عَلَى قَلْبِهِ. اور غالب آ جاتا ہے محبوب اس کے دل پر. حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ وَيُشَاهِدُ. یہاں تک کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. فَيَرَى الْإِلَهَ اقرب الیہ من کل شیء. تو وہ دیکھتا ہے الہ کو ہر چیز سے زیادہ قریب تر. مع کونہ ظاہرا لیس فوقہ شیء. باوجود اس کے کہ وہ غالب ہے اور اس سے اوپر کوئی نہیں. فسبحان الذی یعلم السر واخفی. پاک ہے وہ ذات جو جانتا ہے چھپے کو اور اس سے بھی زیادہ خفیہ کو. وملأ قلوب من شاء بالایمان والتقوی. اور اس نے بھر دیا ان لوگوں کے دلوں کو جن کو اس نے چاہا ایمان اور تقوی سے. جس جس کے دل اس نے چاہے ایمان اور تقوی سے بھر دیا. اللہ ہمارا بھی بھر دے. جی آپ جی میں یہ سوچ رہی تھی جو سارا آپ نے پڑھایا ابھی، کیا مجھے کنسیڈر یاد آ رہا تھا کہ جیسے اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا بھی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اچھی طریقوں پہ گائڈ کرنا. جیسے ہم سب جانتے ہیں، ہماری پوری نیشن جانتی ہے کہ پشاور میں جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں کس طرح سے جو کچھ بھی ہوا وہ میڈیا پہ جو کچھ دکھایا گیا، اور اس میں تھا کہ ہم چونکہ وہاں پر آئی وٹنس تھے، بہت ساری چیزوں کو جا کر ہم نے خود دیکھا، اسکول کا وزٹ کیا، جا کے بچوں کو جو ہاسپٹلس میں تھے ان سے جا کے ملاقات کی. اس کے بعد جا کر گھروں میں ہم نے ان کی جو مائی تھی ان سے جا کر ہم ملے. تو ایک چیز سے دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے وہ غم تو ایک تھا استاذہ، ظاہر ہے اس سے بڑا غم ایک ماں کو اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو آس پاس کے لوگ تھے وہ جس طرح سے ان کو وہ چیز کو بھولنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ اس طرح سے ان کو ایسے وہ بیان کرنا اور ایسی ایسی چیزوں کو یاد دلانا. پھر جیسے ہم ساتھ ساتھ ہم جاتے رہے، پہلے دن حالت ان کی بہت خراب تھی، پر الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمت دی اور ہمیں جا کے لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز کرنے کا کام اس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے غم تو ہے، وہ چیز تو واپس آ نہیں سکتی، لیکن اب کیا ہم ساری زندگی اسی غم کا حصہ بن جائیں، اپنی زندگی کو اسی چیز پہ لگا دیں یا کوئی پروڈکٹیو کام پہ کریں؟ تو وہ اس کے بعد الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو اس پہ واپس نہیں آنے دے رہے. پر اب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کچھ دن گزرتے ہیں پھر وہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دیکھیں غم کو بھولنا چاہتے نہیں. جی بھولنا چاہتے نہیں ہیں. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور ایسی چیزوں کو یاد رکھ کے فائدہ کچھ نہیں، ذاتی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو. اصل میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے میں بہت روتی ہوں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی دکھ ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی کمی، کیونکہ اللہ نے دنیا کو پرفیکٹ بنایا نہیں، یہاں کمیاں لازمی ہوگی.
تو جس چیز کو دیکھ کر آپ غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، وہیں اپنے آپ کو پکڑ لیجیے. وہ آپ کی وہ رگ ہے دکھتی ہوئی کہ جس کی اصلاح ضروری ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے. اور اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کرے، کیونکہ یہ رونا دھونا، یہ غم، یہ سب کچھ شیطان کا وار ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کی عبادت اور اطاعت اور شکر گزاری سے دور کرتا ہے. علاج کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو پہچانے انسان کی بہت چھوٹی ہے، اور جس چیز پہ روتا ہے اس کی اصلاح کرے. اگر وہ حلال ہے، جائزہ حاصل کرنے کی ہے، مثلا روزگار نہیں ہے تو روزگار کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. اگر کوئی اور اسی طرح کی چیز ہے جس کا حصول انسان کی ضرورت بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے، تو کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے. لیکن محض ہاتھ پاؤں توڑ کے رونا دھونا، غم منانا اور مسئلے کا حل نہ سوچنا، یہ اپنے ساتھ بھی جاتی ہے اور اپنے متعلقین کے ساتھ بھی جاتی ہے. جی ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے، وہ بھی اس کی بات کرتے ہیں کہ جیسے آج ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کی بڑائی عظمت کو جانتے ہوئے اس کے بھروسہ کرنے کو دیکھا ہے. تو جو شخص اس کے عمل کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ سر مزاج سمجھتے ہیں، بہت اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، اور یہ تو بڑا ٹھنڈے ہیں اور ان کو تو بے حس ہے. اور ہمارے یہاں ایک عام سوچ یہ ہے کہ جتنا جس میں شور ڈالا جائے، رویا جائے، بار بار ذکر کیا جائے، اتنا ہمیں غم زیادہ ہے. اور جو غم کو غم سمجھ کے اس میں دل میں رکھ کے اللہ سے رجوع کرے، اس کا غم نہیں سمجھتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر اور غم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیول پر اتر آئیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، برابر نہیں ہو سکتے اور ہونے کی کوشش بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک روشنی دی ہے تو اس کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھیں. وہ آتا نا قرآن میں، امن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. جی پیچھے. پھر اللہ سے مانگے، پھر اللہ سے مانگے. کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم کمزور ہیں. دعا کی ڈوز بڑھا دیں، ٹھیک ہے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ڈوز بھی فائدہ دیتی. مثلا لاسٹ ویک میں نہیں آ سکی تھی یہاں، میرا مسل پل ہوا تھا، تو میں دوائی لے رہی تھی لیکن ڈوز کم تھی اس کی. جب ڈبل ڈوز کی تو الحمدللہ جلدی فائدہ ہوا. اچھا، اس کے کچھ دن بعد کسی اور کو تکلیف ہوئی، وہی ڈوز جو میں لے رہی تھی سنگل ڈوز وہ دی گئی، ایک ہی ڈوز میں آرام آ گیا. تو میں غور کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم جب سلو ہو جاتا ہے یا ہم ایک لمبے عرصے تک کچھ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، امیون ہو جاتا ہے اور وہ اثر نہیں ہوتا. تو پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈوز بڑھانے کی. تو بالکل اسی طرح آپ کو بھی کیا کرنا ہے، ڈوز بڑھانا ہے، دعا کی ڈوز بڑھانا ہے، علم کی مجلسوں کی ڈوز بڑھانی ہے. پھر دوا کے ساتھ پرہیز بھی چاہیے ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کہ جو آپ کے ایمان میں کمی لانے والی ہے، ان مجلسوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بہت مشکل، جیسے میں یہ بات کروں کہ واٹس ایپ وغیرہ نیٹ پہ اب جو پکچرز آ رہی ہیں، جیسے داڑھی والے شخص ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کام دہشت یہ سب ہو رہے ہیں، اس کو ابھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگوں پہ بہت یہ چیز بہت اثر انداز ہو رہی ہے. آیا اب ہم ایسا مسلم اسٹوڈنٹ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب ہم سپورٹ کرتے ہیں تو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اور ہمیں خود پتہ نہیں کہ آیا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. میں پالیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہ رہی، صرف آپ سے مشورہ چاہیے کہ آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم آیا کو سپورٹ کریں یا اب ہم چپ کر کے بیٹھیں گے ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے. ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے دین کو مزید سمجھیں، عمل کریں، پختگی اختیار کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور لوگوں پر عمل سے ثابت کریں کہ مسلمان جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اندھیرے جتنے بھی زیادہ ہوں، غلط فہمیاں جتنی بھی زیادہ ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو ضرور واضح کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہوتا ہے, اس لیے اس پر پریشان نہ ہوا کریں. فکر اپنی کیا کریں کہ ہم میں کہاں کمی ہے اور اس کو کیسے پورا کرنا ہے, اور ہر ایک کے کرنے کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے شروع میں آپ نے اسے نو اللہ تھرو ہز نیم, ایک سفر ہے اللہ کی پہچان کا ہے اس کے نام کے ذریعے, اس کے صفات کے ذریعے. تو جیسے جیسے ایک ایک صفت پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی اور بس بڑائی اسی کی گہرائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر یہ سوچ کے کہ بیک وقت اس کے اندر کی تمام صفات ہیں تو اتنا میگنیچیوڈ اور اس کی بڑائی کا بڑھ جاتا ہے کہ کبھی انسانوں میں جو اس سے ملتی جلتی کچھ لیول کی کچھ مل جاتی ہے, ہمیں کہ مثال نہیں دے سکتے, لیکن وہ ایک میں ایک چیز ہے, کسی میں کچھ نظر آ جائے کہ اس کی جھلک, لیکن اس کے اندر تمام کی تمام اور اس درجے بھی ہے, اول بھی آخر بھی, متضاد بھی. ہم اگر اول ہیں تو آخر نہیں ہو سکتے کبھی کسی چیز میں گئے ہیں. تو اس کی جو پہچان اس کی بڑھائی بڑھتی. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ فقہ القلوب کے یہ لیسنس نیٹ پر موجود ہیں, ہماری اپلیکیشن جو ہے قرآن فار آل اس کے اندر ہے, ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اسماء الحسنہ پہ ہم نے ایک CD بھی بنائی تھی, پچھلے دنوں میں دبئی میں گئی تو وہاں ایک خاتون خاص طور پر میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ صرف اس ایک CD نے میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت پیدا کر دی ہے. اور اس میں انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں نے ایک نام کو کئی بار سنا ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی ایک دفعہ سننے میں, لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے. اور خصوصاً جو اب یہ میں پڑھا رہی ہوں, یہ قرآن مجید کئی دفعہ میں نے پڑھایا ہے, لیکن اس کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ اللہ مجھے الاسماء الحسنی پڑھانے کی توفیق دے. اور کتنا عرصہ میں نے اس کے لیے دعا مانگی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا. اور پھر عربی میں پڑھا رہے تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. اور پھر یہ بہت لمبی ڈسکرپشنز بھی نہیں ہیں, تو اللہ کے ناموں کے بارے میں ویڈیوز بھی موجود ہیں, آڈیوز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عربی کا فقہ القلوب بھی ہے. اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے. کلام اللہ کا, لیکن اللہ کی پہچان نہیں تو اللہ کا کلام بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا. تو ضرور پڑھیے قرآن مجید, باقی چیزیں پڑھیے, لیکن ہر ہفتے اگر ہر جمعے کو, اب جیسے میری ٹریولنگ ہوتی ہے نا, جہاں بھی جاتی ہوں میں وہاں کلاس رکھ لیتی ہوں, چھوڑتی نہیں, کیونکہ مجھے ڈوز چاہیے ہوتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم, انرجی چاہیے ہوتی ہے. جی یہ جو آج آپ کو کاغذ دیے گئے نا, اس کی کتاب بھی باہر اویلیبل ہے, اور الحمدللہ پہلے والیوم کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اب اس کی چیکنگ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں, اور وہ بھی امید ہے اللہ کے فضل سے چھپ جائے گی تو اور بھی آسانی ہوگی. لیکن ایک مجلس میں یا سن کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے, بعض اوقات صرف کتاب سے ریڈنگ کرنے میں وہ پوری طرح کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. ٹھیک, اب اجازت, کیونکہ 4 بجنے والے, آپ کی نماز کا بھی وقت ہے اور پھر گھر بھی واپس جانا ہوگا, تو اندھیرے سے پہلے گھروں کو پہنچ جائیں. اگر سے کراچی والے رات کو جاگتے ہیں, ان کی رات دن ہے. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.